السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھری ہوئی مشق لائی جائے۔ پھر وہ مشق اس کے پیٹ پر خوب کس کر بنوا دی اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشق کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جاگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا تو وہ بندہ بل بلاتا ہوا حاضر ہوا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی ادا کر دیا، مگر مشق بدستور اس کے پیٹ پر بندی رہنے دی۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کر ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشق کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا پی سکا ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے بہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھا کر رکھا، نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی، پھر تو اسے موت کی سی اذیت دے کر پھر تجھے موت کی اذیت دے کر تجھے جنتے ہوئے خود موت کی اذیت برداشت کر کے تجھے جنا، اور 2 سال اس کا تو خون پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے تو اس کے منہ پر گالیاں بکتا ہے۔ اگر آئندہ یہ شکایت موصول ہوئی تو تجھے میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اس سال میں جون کے ابتدائی ہفتے میں میری نواسی اچانک گھر کے اندر بے ہوش ہو گئی۔ میرے بچے 6 ماہ کی معصوم مریم کو گھر کے قریبی ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹس کے بعد بتایا کہ بچی کی حالت تشویشناک اور بچی کو لاحق مرض وہ ناقابل علاج ہے، اس کا علاج صرف ایک ہی ہسپتال میں ممکن ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم نے وہاں تم لوگوں کو ریفر کر دیا ہے، ابھی اس ہسپتال میں بستر خالی نہیں ہے۔ جس وقت بھی وہاں بیڈ خالی اویلیبل ہوا بچی کو بھیج دیا جائے گا۔ اپنی نواسی کی تشویشناک خبر کا سن کر میں بھی پاکستان سے لندن آ گیا۔ میرے لندن پہنچنے تک میری نواسی کو گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا اور وہ یہاں دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹرز کے زیر علاج تھی۔ بچی کی بگڑتی ہوئی تشویشناک حالت کی وجہ سے تقریباً 1 ہفتہ کے بعد بچی کو ہسپتال کے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 دن کے بعد ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ بچی کی حالت ایسی ہے کہ بچی کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ مزید 1 ہفتہ کے بعد ہسپتال کے 10 ڈاکٹرز نے ہمارے ساتھ میٹنگ میں ہمیں بہت واضح الفاظ میں بتایا کہ ہم تمام طبی ترکیبات اور میڈیسنز استعمال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بچی کا مرض قابل علاج نہیں ہے۔ اب بچی کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے اور اس حالت میں بچی میکسیمم 1 ماہ تک زندہ رہ پائے گی۔ چونکہ بچی بہت شدید درد اور تکلیف دہ حالت میں ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں ہم بچی کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ بچی کسی طرح کی تکلیف محسوس کیے بغیر آن جہانی ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی۔ ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم اپنے مذہبی اسکالر سے رہنمائی لیے بغیر آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں 1 ہفتے کا وقت چاہیے۔ 1 ہفتہ بعد اگلی میٹنگ طے کر کے ڈاکٹرز نے میٹنگ ختم کر دی، لیکن ڈاکٹرز نے ساتھ ہی وارننگ کے لہجے میں یہ بھی کہا کہ اگلا فیصلہ ہمارا ہوگا۔
میں نے پاکستان میں اپنے بھتیجے مفتی عبید اللہ انور صاحب محتمم مدرسہ بنا العلوم رائے ونڈ سے رابطہ کر کے ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انجیکشن کی اجازت دینا تو قتل کے مترادف ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کو آکسیجن ماسک یا دوسرے میڈیکل ایڈز اتارنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے عالم دین پی ایچ ڈی دوست عرفان ندیم صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے انجیکشن کے بارے رائے پوچھی تو انہوں نے جامعہ اشرفیہ لاہور کے شعبہ فتاوی سے مشورہ کر کے مجھے بتایا، جو کہ 100% مفتی عبید اللہ انور صاحب کے ہم معنی تھا۔ پاکستان کے معروف جدت پسند شیخ الحدیث صاحب سے اس قضیے کے متعلق رائے پوچھی گئی تو انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا تجویز کیا۔ ان جدت پسند مولوی صاحب کی رائے سے دین میں جدت پسندی باعث مصیبت ہونے کا میرا یقین پھر سے مزید پختہ ہو گیا۔ میرے 3 بچے میڈیکل سے ریلیٹڈ متعلقہ مضامین میں گریجویٹ ہیں اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے اپنے شعبے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جاب بھی کرتے رہے ہیں۔ میرے بچے مجھ سے بہت بہتر لندن میں مریض کے علاج سے متعلقہ قوانین کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سے اگلی میٹنگز میں میرے بچوں نے علماء کرام کی ہدایات کی روشنی میں انجیکشن سے انکار کرتے ہوئے ڈاکٹرز کو دھمکی بھی دی کہ اگر ہماری بچی کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم آپ کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہمارے انکار اور وارننگ سے ڈاکٹر اینڈی جس نے ہمیں وارننگ دی تھی اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے بہت دھیمے اور شائستہ لہجے میں جواب دیا کہ آپ کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے ہمارے اگلے اقدامات آپ کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔ جس دن سے ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ بچی 1 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی روز سے ہم ساری فیملی اللہ تعالی سے مریم کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن میری بیٹی مریم کی والدہ اللہ رب العزت سے اپنی بیٹی کے لیے اس طرح والہانہ دعا کرتی تھی کہ بعض اوقات مجھے گمان ہوتا تھا کہ شاید میری بیٹی اپنی بچی کے صدمے میں دماغی توازن کھو بیٹھے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ پرسوں 26 اگست بروز ہفتہ میری نواسی تقریباً 2.5 ماہ بعد ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی ہے۔ جس بچی کی زندگی کا خاتمہ کا اعلان دنیا کے سب سے اعلیٰ بچوں کے ہسپتال کے لیڈنگ ڈاکٹرز کر چکے تھے، وہ مریم اپنی ماں کی دعاؤں کے طفیل آج ہسپتال سے گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ دنیا بھر کے بچوں کے ٹاپ موسٹ ماہر ترین ڈاکٹرز کل میری نواسی کے علاج کے لیے بے بس تھے۔ آج میری بچی کی صحت یابی پر حیران ہے۔ اللہ کرے ڈاکٹر سمجھ جائیں کہ بیماری اور شفا، زندگی اور موت ڈاکٹرز کے بس میں نہیں ہے۔ ہماری ساری ادویات اور ٹیکنیکس خالق کائنات کے حکم کے پابند ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ یعنی کائنات کے ہر ذرے کا ہر ایکشن منفی یا مثبت، نفع یا نقصان دینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا محتاج اور پابند ہے۔ میری نظر میں میڈیکل سائنس یعنی کہ ڈاکٹرز وہ ہار گئے اور دعا جیت گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو ہمیشہ سکھی رکھے، آمین۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے یقین کی بات، اور ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ، انسان جتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور جس طرح اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پھر اس کے ساتھ ویسا معاملہ بھی کرتے ہیں دوست۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح شادی سے 4 دن پہلے ہماری بہن نے ہم سے اپنی جائیداد کا حق مانگا۔ کہنے لگی جہیز رہنے دے، مجھے میری حصے کی زمین الاٹ کر دی جائے۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ کوئی عورت یا لڑکی اپنے باپ یا بھائیوں سے اپنی زبان سے حق مانگے۔ بڑوں نے بہن کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرتے، ہم گاؤں میں بے عزت ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ لیکن بہن تھی کہ پیار کی زبان سمجھنے کی بجائے الٹا گھر والوں سے جھگڑا کرنے پر اتر آئی اور معاملہ عدالت میں لے جانے کی دھمکیاں دینے لگی۔ ہم سخت پریشان تھے کہ اب 2 دن میں ساری برادری گھر آنے کو تیار ہے اور یہاں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ شاید یہ شادی بھی رک جائے۔
یا انکار کرنا پڑے، یا پھر چپ کر کے اس کے حصے کی زمین اس کے حوالے کر دی جائے۔ جب مجھے ملک سے بہر یہ خبر پہنچی تو یہ سب سن کر میرے ہاتھ پاؤں کام کرنے سے انکار کر گئے۔ بھوک مٹ گئی۔ کفیل میرے کام نہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض، اور میں خوشی کو غم میں تبدیل ہوتا دیکھ کر نڈھال ہو گیا، کیونکہ میں 9 سال سے پاکستان سے باہر تھا اور اپنی بہنوں کے گھر بسانے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اکیلا بیٹھ کر سوچوں تو لگتا تھا کہ بہن اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جب حدیث پاک مطابق شریعت اسے اپنا حق لینے کی اجازت دے رہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ اور جب باقی کسی گھر کے فرد کی کال آتی تو لگتا کہ مجھے اپنی بہن کے پاس جا کر سمجھانا چاہیے کہ ایسا ٹھیک نہیں، ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کرتا، ایک دن گزر چکا تھا اور 3 دن باقی تھے۔ میں نے شام کو بہن سے بات کرنا چاہی تو کہنے لگی کہ اگر تم میری شادی سے پہلے جائیداد دلوانے میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تم سے بات کرتی ہوں، نہیں تو دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسی شام بنا سوچے ٹکٹ کروانے کا ارادہ کیا اور اگلی صبح جہاز میں بیٹھ کر رات 1 بجے گھر پہنچا۔ چھوٹے سب خوشی سے ملے اور سب بڑوں کے چہروں پر اداسی نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ سب مجھے ملے ضرور، لیکن ایسے جیسے میں 9 سال بعد نہیں بلکہ ہر شام گھر آتا ہوں۔ اکیلی بیٹی بہن کے پاس پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ شدت سے میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور ہم دونوں بے اختیار رونے لگے۔ میں حیران تھا کہ فون پر بات کرنے سے انکار کرنے والی بہن مجھے اتنی شدت، محبت، پیار، خلوص اور چاہت سے کیسے مل سکتی ہے۔ خیر، ملنے کے بعد ہم دونوں بیٹھے۔ 9 سال بعد ہماری شکلیں کافی تبدیل ہو چکی تھی، لیکن دل وہی 9 سال پہلے والی جگہ پر اٹکے ہوئے تھے۔ باتیں شروع ہوئی تو کہنے لگی، بس مجھے میری زمین بھی مل گئی، مجھے میرا حق بھی مل گیا، مجھے میری خوشیاں بھی واپس مل گئی، یعنی مجھے میرا بھائی مل گیا تو جیسے مجھے میرا سارا جہاں مل گیا۔ اور ہم دونوں کھل کھلا اٹھے۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے سارے خاندان کو کیوں پریشان کیا؟ کہنے لگی، اگر ایسا نہ کرتی تو جس طرح تم نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ اگلے مہینے آ جاؤں گا، دسمبر میں آ جاؤں گا، مارچ میں آ جاؤں گا، تو میرا خیال ہے کہ تم نے اور بھی 9 سال نہیں آنا تھا، اور یہ ہم دونوں باپ بیٹی کا پلان تھا جو اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا۔ اور پھر تھوڑی دیر میں سارے خاندان کی گئی ہوئی خوشیاں واپس آ گئی اور مٹھائی کے ڈبے کھل گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اپنی بہن سے ملوایا، اور باہر نکلتے ہوئے میں نے بہن سے کہا کہ شادی کے بعد میں تیرے سمیت باقی بہنوں کو بھی جائیداد میں ان کا حق دے کر اپنا فرض ادا کروں گا اور تیرے پلان کو مزید کامیاب بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ ایک اور واقعہ ہے۔ وہ لوگ بچی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹکڑا تھما دیتے، اس کے ہاتھ میں گڑیا تھما کر اس کو قبر میں بٹھا دیتے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی اور قبر میں گڑیا اور مٹھائی کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگتی۔ یہ لوگ تب اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے۔ بچی شروع میں اس کو بھی کھیل سمجھتی، لیکن جب مٹی اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو آواز دیتی، چیختی، چلاتی، منتیں کرتی، لیکن ظالم باپ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس قبیح فعل کے بعد جب وہ گھر آتا تو اس بچی کی چیخیں گھر تک اس کا پیچھا کرتی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر دفنانے کے لیے جا رہے تھے۔ بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی۔ وہ سارا راستہ مجھ سے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتی رہی۔
میں سارا راستہ اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو خود بھی کام میں لگ گئی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بچی نے اٹھ کر میرے کپڑے صاف کیے۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑوں پر لگی مٹی صاف کر رہی تھی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اس میں اس کو بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی اور قہقہے لگاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے فرمائش کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے بیٹا دے دیں۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ابا جان، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ میرا قصور تو بتا دو۔ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر مٹی پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، دھائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا دوستو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط بھی جواب دے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئی، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور آواز مبارک حلق میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ صحابی بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہچکیاں لے رہے تھے۔ دوستو، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے ظالم اور جاہل تھے، لیکن یہ لوگ اپنے زمانے کو نہیں دیکھتے۔ اگر آج ہم اپنا زمانہ دیکھیں تو یہ کام اس زمانے سے آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، جبکہ آج کے زمانے کے لوگ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی بارشن کی شکل میں قتل کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ موت پہلے بھی اس کا مقدر ہوتی تھی، موت آج بھی اس کا مقدر ہے۔ دوستو، اللہ سے ڈرا کریں، کبھی ایسا فیل نہ کریں۔ اولاد یہ ایک اللہ کی نعمت ہے اور اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے۔ اگر بیٹی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔